بچا یا رب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami on Madani channel. These are the headlines. بھائیو تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا. دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat along with the Muftiyan Kiram of Darul Ifta Ahl Sunnat and other Islamic brothers. اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. The beloved son of Amir Ahl Sunnat presents fragrant Madani pearls on the dawn of Independence Day. اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. Madani pearls of Nigran Shura and Mufti Muhammad Qasim Attari are presented. اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. A look at the Madani Mukalma, lovely colors of the beloved homeland. اس پہ نظر کرم سرکار کی دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے. And now the details. Here are some off-air visuals of Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah from last night. Muftiyan Ikram of Darul Ifta Ahl Sunnat, Nigran Shura, Arakin Shura and other Islamic brothers paid a visit to his court. Have a look at this important Madani news from last night. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. ہم کو اے طور سنی عالموں سے پیار ہے. انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. The Independence Day was historically celebrated on Madani channel, at the start of which the beloved son of Amir Ahl Sunnat, Maulana Abu Usaid Haji Ubaid Raza Attari Al-Madani Muddazilluhul Ali, delivered a Sunnah-inspired bayan at the Global Madani Markaz Fazan Madina in Bab al-Madina, Karachi, Pakistan. Have a look. آج کا مسلمان اکثر کمزوری ایمان کا شکار ہے. ہمارے اسلاف کے پیش نظر ہر دم اللہ و رسول عز و جل کی رضا ہوا کرتی تھی، مگر ہائے افسوس کہ آج کے مسلمانوں کی اکثریت کی اب اس طرف کوئی توجہ نہیں. ہمارے اسلاف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، اور وائے بد نصیبی آج کے مسلمان کی بھاری اکثریت دنیا کی محبت میں مستغرق ہے. ہمارے اسلاف اعلیٰ کردار کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر آج کے مسلمان فقط گفتار کے غازی بن کر رہ گئے. اور افسوس افسوس، ہم نے دنیا کی محبت میں ڈوب کر
رضا الہی عز و جل کے کاموں سے دور ہو کر اپنی زندگیوں کو گناہوں سے آلود کر کے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے بجائے اغیار کے فیشن کو اپنا کر، اپنے نبی کے دشمنوں کی فیشن کو اپنا کر اپنی حالت خود آپ بگاڑ ڈالی ہے۔ آفٹر ظہر صلاح مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدظل العالی presented Madani pearls to the Islamic brothers and the viewers of Madani channel at the Global Madani Markaz Fazan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. With regards to this, Maulana Mufti Abu Saleh Muhammad Qasim Attari Muddazil al-Ali also described the warning for not calling towards righteousness. Take a look. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی حسین وطن عطا فرمایا ہے۔ بہتے دریا، اونچے اونچے پہاڑ، ہریالی اور طرح طرح کی نعمتوں سے آراستہ یہ ہمارا وطن عزیز ہے۔ اور بعض اوقات خوبصورتی کو داغ کرنے میں اپنا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ 14 اگست 1947 کو کلمے کے نام پر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارا یہ وطن عزیز آزاد ہوا، لیکن ہم نے جس مقصد کے تحت اپنی آزادی حاصل کی، مگر ایسا لگتا ہے کہ آزادی تو ہمیں خطہ زمین کے طور پر مل گئی، لیکن وہ سوچ، وہ سمجھ، وہ انداز جو ہمیں آزادی کے لیے چاہیے تھا، شاید ہم اس کی آزادی پانے میں کم حق ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہماری جو تعلیمی نظام ہے اس پر غور کر لیجئے، ہماری خوشی اور غمی کا جو انداز ہے اس پر غور کر لیجئے، بہت ساری چیزوں کے اوپر غیروں کے نظریات اور غیروں کے افکار اس کا تسلط ہے، جس کی ہمیں حاجت نہیں ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمارے تمام معاملات کے لیے ہمارے لیے کافی ہے اور قیامت تک کے لیے کافی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ ہمیں کسی قوم کی کسی معاملے میں رہنمائی کی حاجت نہیں ہے۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، لیکن ہم رہنمائی لے کہاں سے رہے ہیں؟ ہم قدر نہیں کر پا رہے۔ 14 اگست آ گئی، سال میں ایک روز آ گیا، جشن آزادی منانے کے لیے آ گئے، پاکستان زندہ باد، اس کو جلا دو، پاکستان زندہ باد، ٹرک کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، سگنل توڑ دو، پاکستان زندہ باد، اس کو مطلب کہ تباہ برباد کر دو، پاکستان زندہ باد، اس کے گھر کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، اس کی کار کو آگ لگا دو، پاکستان زندہ باد، اس کو قتل کر دو۔ کیا یہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کا طریقہ ہے ہمارا؟ نعرہ بھی لگاتے جب پاکستان زندہ باد، اور اسی پاکستان میں رہنے والے کی املاک کو آگ بھی لگاؤ، اسی پاکستان میں رہنے والے کی کار کو آگ بھی لگاؤ، پاکستان زندہ باد، مسجد بلے ویران و تیرے معاذ اللہ، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، قرآن کھولنے کی فرصت نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ، جن کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں، سگنل پر لوگ 3 بجے رات کو کھڑے ہوتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں، لوگ گاڑی سے اتر کر ڈسٹ بین کے اندر کچرا ڈالنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ کوئی تھکتا نہیں ہے، اس وقت مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ کسی ملک میں جاتا ہوں جہاں لوگ بے دھڑک مسجد کے باہر جوتے اتار کر جا کر نماز پڑھتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو اپنا ہی جوتا اپنی جگہ پر پھینک کر پہن کر چلے جاتے ہیں، مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ یہ اچھائیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت ساری برائیاں بھی ان ملکوں میں دیکھتا ہوں جو میرے ملک میں نہیں ہے، اس وقت بھی مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ بہت سارے پرابلمز بھی دیکھتا ہوں، اس وقت مجھے میرا ملک یاد آتا ہے۔ لیکن برائیاں، خرابیاں کوئی باہر والا نہیں کر رہا، تھکتا کوئی غیر نہیں ہے، پاکستانی ہے۔ ہمارے دین کا بنیادی حکم ہی نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ دین کی ابتدا ہی اس سے ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی نبی، جو بھی رسول دنیا میں تشریف لایا ہے، تو اس کے تشریف لانے کا بنیادی ترین مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو آیات مبارکہ سورہ شعراء ہے، سورہ یونس ہے، اس کے بعد سورہ یوسف ہے،
سورہ ہود ہے، ان کے اندر جو ہے وہ بکثرت سب کے جو ہے وہ مبارک اقوال موجود ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو واضح طور پہ ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، کہ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے۔ تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اب اللہ کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نیکیوں کی طرف آئے اور گناہوں سے رکے، برائیوں سے رکے، وہ برائیاں کسی بھی درجے کی ہوں۔ تو یہ جو سمجھانے والا معاملہ ہے یہ ہمارے دین کی بنیادوں میں سے، ہمیں تو بنیادی طور پہ حکم یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ تو ہے دعوت کا معاملہ کہ دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے اچھی نصیحت کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ اب اس کے بعد بعض اوقات وہی معاملہ آتا ہے کہ سامنے والا بحث کرتا ہے، بعض اوقات کسی برائی کو وہ برائی ہی نہیں سمجھتا، یا وہ اپنے حق میں وہ برائی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یا میرے لیے جواز ہے اس کا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا لہذا میں بھی یہ کر سکتا ہوں، وہ آگے سے اپنی بحث شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو اب اگر وہ آگے سے اس سے بحث کرنے کی حاجت ہے تو پھر اس سے بحث کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ سب سے اچھا طریقہ وہ ہے کہ جس میں سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرا دشمن نہیں ہے۔ Let's now move towards the Madani Markaz Fazan Madina in Sardarabad, Punjab, Pakistan, where the weekly Sunnah Inspired Ijtima was aired live on Madani channel, during which Nigaran-e-Pakistan Intizami Cabinet delivered a Sunnah Inspired bayan. During the weekly Ijtimaat held at other places, the mindset of traveling in Madani Kafilas was given. These are some visuals. قرآن کہتا ہے کہ بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری ہے۔ تو وہ نادان، وہ احمق جو نفس و شیطان کے اطاعت گزاریں، بدمست ہیں، گناہوں بری زندگی گزار رہے ہیں، شہوت پرستی میں مبتلا ہیں، لمحہ بھر کی لذت یہ کہیں طویل غم کا باعث نہ بن جائے۔ اسلامی سزا دنیا کی یہ ہے کہ 100 کوڑے مارے جائیں یا پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، اور بدکاری کے چکروں میں پڑنے والے خوشی کے موقع پہ سب چلتا ہے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، پاؤں کا زنا، دل دماغ کا زنا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کہیں کا نہ رہے گا، اور اگر تو سچی توبہ کرے گا تو سن تیرا مالک و مولا اپنے پاک کلام میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 135-136، ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور گناہ کون بخشے اللہ کے سوا، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں، ایسوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور کامیوں یعنی نیک لوگوں کیا ہی اچھا نیک یعنی انعام و حصہ ہے۔ تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، ہم اس سے اس کے رحمت کا، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ We should observe fast to pay gratitude and offer voluntary salah. With respect to this, a Munajat Iftar was held live, during which Muballigh Dawat Islami presented Madani Purse. Here is this Madani news from Global Madani Markaz Fazan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. اس کائنات میں جو شرف و فضیلت
انسان کو حاصل ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ کسی بھی وقت، کسی بھی لمحے، کسی بھی حالت میں، بلکہ کسی بھی صورت میں اپنے خالق و مالک کی بے حد و بے شمار نعمتوں سے بے تعلق، لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ کثیر نعمتوں کا تقاضا ہے کہ بندے کی ہر سانس، ہر ساتھ رب تعالیٰ کے لیے صرف ہو۔ کھائے تو رب تعالیٰ کے لیے، پیے تو رب تعالیٰ کے لیے، چلے تو رب تعالیٰ کے لیے، دیکھے تو رب تعالیٰ کے لیے، سنے تو رب تعالیٰ کے لیے، بولے تو رب تعالیٰ کے لیے، سوئے تو رب تعالیٰ کے لیے، الغرض اس کا جینا اور مرنا اپنے رب تعالیٰ کے لیے ہی ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل جب تک چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور جب اس کی ناشکری کی جاتی ہے تو وہ اسی نعمت کو ان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی نعمتیں اتاری ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک ملک ملا ہے، یہ بھی ایک آزادی کی نعمت ہے۔ یہ ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما، فضل کر اس پہ صدا mentioned in the selected headlines that will briefly show you the Madani Mukalma held on the topic lovely colors of the beloved homeland. During this Madani Mukalma, Muballigh Dawat Islami Rukn Shura shared his experiences and described the importance of the homeland. In conclusion, national anthem was recited after Salatul Salam. Besides this, visuals of the voluntary salah offered at the Global Madani Markaz Fazan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan and Zamzam Nagar, Babul Islam, Sindh are also presented. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے، پاکستان تو سلامت رہے، اے میری جان تو سلامت رہے۔ جذبوں کی تنظیر ہنسی، خوابوں کی تعبیر، جذبوں کی تنظیر ہنسی، خوابوں کی تعبیر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، پاک وطن کی پاک زمین، الفت کی تصویر، عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان، عزم عالی شان ہے پیارا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ میں آج ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ کئی ملکوں کو دیکھا، کئی بر اعظم کا سفر ہوا، کہیں بھی جائیں بہت سارے پرابلمز ہیں، بہت ساری چیزیں، وہاں جا کر وطن کی قدر محسوس ہوتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھی پتہ میرا کیا جی چاہتا ہے، جو آپ کے اسلام میں نے بات کی نا، کہ جو کہتا ہے پاکستان میں کچھ نہیں ہے اس کو بھیج دے باہر، صحیح، اب باہر جا کر اس کو پتہ چلے گا پاکستان کیا چیز ہے۔ اب بھی یقین کریں، ٹھیک ہے ہمارے وطن میں مہنگائی ہے، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن اب بھی اگر دنیا کے سستے ترین ممالک دیکھے جائیں اس میں ہمارا وطن پاکستان ہے۔ کینیڈا میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جس شہر میں گیا تھا، میری مونٹریال جانا ہوا، کیلگری جانا ہوا، انہوں نے بتایا کہ وہاں ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں اگر والد کا یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے نا، تو اب چاہے وہ ہفتے میں کسی دن بھی انتقال ہوا تو تدفین سنڈے والے دن ہوگی، جنازہ جو وہ اتوار کو پڑھائیں گے، کیونکہ اتوار ہی کو لوگوں کے پاس ٹائم ہے۔ کون آئے گا جنازہ پڑھنے، کون آئے گا تدفین کرنے؟ یعنی جس معاشرے میں مردے کو دفنانے کا وقت نہیں ہے، ہمارا وطن ماشاءاللہ یہ جو محبت ہے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ پاکستان کو بیک وقت 4 موسم ملتے ہیں۔ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں ٹھنڈ ہی ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمی کو لوگ ترستے ہیں۔ دھوپ کتنی بڑی نعمت ہے،
میں ان ممالک میں جب گیا مجھے ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی. ان ممالک میں لوگوں کو وٹامن ڈی کی پرابلم ہے کیونکہ وٹامن ڈی ملتا ہی دھوپ سے ہے, وہ دھوپ ہی نہیں ہے, اور اسکن پرابلم, اور اس کی وجہ سے ان کی اسکن میں طرح طرح کی بیماریاں ہیں. تو یہ کھلی ہوا میں سانس لینا, یہ بارش میں کبھی کبھی کھڑے ہو کر چند قطرے آپ لے لیتے ہیں, دیر از نو پاسبلٹی دیر. پاکستان کی ایک اور خصوصیت, اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن میں, دیر از نو کنٹری ان دا ورلڈ, آپ نہیں بتا سکتے مثال, ایک ہی وقت میں +50 اور -50 ٹیمپریچر موجود ہے اسی ملک میں اس وقت بھی. اگر آپ تھر کے صحرا کی طرف ابھی چلے جائیں, آپ سکھر سے آگے روڈی سے آگے چلے جائیں, اس وقت 50 ڈگری ٹیمپریچر ہوگا. اور اس وقت اگر آپ گلیشیئر پہ چلے جائیں, K2 پہ چلے جائیں, وہ بھی ہمارے وطن کا حصہ ہے. یعنی ود ان ون کنٹری -50 سے +50 کا ٹیمپریچر موجود ہے جو دنیا میں اور کسی کو یہ حاصل نہیں. آپ کا وطن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام رکھتا ہے, اور ہماری کوسٹ لائن کتنی بڑی ہے, ہماری جو سمندری جو ساحل کی پٹی ہے یہ 1046 کلومیٹر لمبی ہے. اتنی بڑی آپ کے پاس ساحلی پٹی موجود ہے, اور اس کی اہمیت کی وجہ سے لوگ ہمیں للچاتی نظروں سے للچاتی. دیکھتے ہیں. ہمارے ملک پر کئی سازشیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں. ہمارے پاس دنیا کا سب سے گہرا ساحل موجود ہے, اور یہ گوادر میں موجود ہے, جس میں دنیا کے سب سے بڑے بحری بیڑے جو ہیں وہ آ کے لنگر اندار ہو سکتے ہیں, اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. اور رقبے کے لحاظ سے, جس کو آپ کہیں کہ جو ایریا ہے, اس لحاظ سے پاکستان دنیا کے 36ویں نمبر پر ہے. اللہ نے اتنا بڑا رقبہ بھی ہمیں دیا, اور 6 نمبر پر پاپولیشن ہے. پاکستان کا علاقہ کتنا ہے آپ کو پتا ہے, تقریباً 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر. اللہ نے اتنا بڑا ہمیں وطن دیا. اس میں ہمارے پاس 2nd لارجسٹ مائن, یعنی دنیا کی دوسرے نمبر پر نمک کی جو کانیں ہیں ہمارے پاس وہ کھیوڑا میں موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے رب نے عطا کی ہیں. ہائیڈرو کاربن جو کہ تھر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ عطا کیا ہے, جو بیک وقت عرب شریف, ایران, عراق کے مجموعی تیل کے ذخائر کے برابر ہے. اتنا ہائیڈرو کاربن ہمارے پاس موجود ہے, 2000 ٹریلین کیوبک گیس کے برابر ہے, جو کہ پورے ایشیا کے استعمال کے قابل ہے. پھر 5000 اس کے ذریعے 5000 میگا واٹ بجلی 800 سال تک پیدا کی جا سکتی ہے. 5.1 ارب ٹن, 5.1 ارب ٹن کوئلہ تھر کے علاقے میں موجود ہے, جو کہ دنیا کا بہترین کوئلہ ہے. چاغی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریکارڈنگ کے مقام پر سونا اور تانبے کے $270 بلین کے ذخائر, یوں سمجھ لیجئے الحمدللہ یہ دریافت ہو چکے ہیں. ایک اندازے کے مطابق اگر روزانہ 6 بلین یعنی 6 ارب ڈالر سونا روزانہ فروخت کریں تو بھی 40 سال تک ختم نہ ہوگا. اتنی, یہ تو وہ ہے جو دریافت ہوئی ہیں. میں نے شروع میں کہا تھا یہ رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. یہ ملک اللہ کی عطا کی ایک بہت بڑی عطا ہے, اور کیوں نہ ہو, یہ بنا کس نام پہ؟ شروع سے جب یہ ملک بنا ایک ہی نعرہ تھا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. کون ہمارے رہنما, کون ہمارے رہنما, محمد رسول اللہ. یا خدا پاک وطن کی تو حفاظت فرما. Viewers of Madani channel, we have received some text message from our viewers regarding the silsila Madani Mukalma. One brother is saying that Madani channel celebrated the Independence Day beautifully. Another brother is saying that I used to be a hugely nationalist person, but after watching today's Madani Mukalma on the topic lovely colors of the beloved homeland, I realized that we all are only Pakistanis. Another brother is saying that I am watching the Madani Mukalma on the topic lovely colors of the beloved homeland. I'm currently not in Pakistan, but I'm sorely missing my country. Another text message was received that I love the silsila Madani Mukalma aired on the Independence Day. Another brother is saying that I absolutely love the Madani Mukalma on the topic lovely colors of the beloved homeland. So viewers of Madani channel, these were some text messages we have received regarding the silsila Madani Mukalma. Let's include Madani news from Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. IDPs, hundreds of thousands of people we have come from North Waziristan. Dawat Islami is striving to aid them. Have a look at the visuals. تیرا شکر مالا دیا مدنی ماحول نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. Let's now move towards Zamzam Nagar, Babul Islam, Sindh, Pakistan, where Rukn Shura presented Madani Purse during a Tarbiyat Ijtima held amongst the teachers and administrators of Madrasatul Madina. Take a look. مرحبا پاک وطن پاکستان,
Islamic brothers met with the players of national cricket team in Sri Lanka and presented them with an invitation towards righteousness. Have a look at this effort of Dawat Islami to host the flag of Islam as well as the flag of the homeland. Ya Khuda paak watan ki tu hifazat farma, fazl kar is pe sada saye rahmat farma. Maulana Ahmad Raza Sahib recently visited the Global Madani Markaz Fazan Madina in Babul Madina, Karachi, Pakistan. On this occasion, he praised and appreciated the services of Dawat Islami worldwide and blessed with his supplication while expressing his views to Madani channel. Take a look. Humko atar sunni alimo se pyar hai, humko atar sunni alimo se pyar hai, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, हमको अतार सुन्नी आलिमों से प्यार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है, इंशाअल्लाह दो जहां में अपना बेड़ा पार है। बहमदे ताला आज मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन है कि मैं आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में मेरा आना हुआ। यहाँ पर मुख्तलिफ़ शोबाजात मुझे दिखाए गए और जिस तरह तरक्की के साथ दीन का काम हो रहा है, इससे तबीयत को बड़ी खुशी महसूस हुई और जिस अंदाज से दीन की खिदमत न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के अंदर दावत इस्लामी कर रही है और जिस अंदाज से उस काम का तारुफ कराया गया और इस्लामी भाई को इस तरह लगन और शौक़ के साथ काम करते हुए देखा, दिल को बड़ा सुकून मिला कि यकीनन अगर इसी रफ्तार के साथ दीन की खिदमत होती रही तो ये खिदमतें इस्लाम के लिए बाइस बरकत होगी और यकीनन जब लोग दावत इस्लामी के काम में दिलचस्पी लेंगे और इनके साथ शाना बशाना काम करेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और आखिरत के लिए भी एक अच्छा ज़ख़ीरा जमा हो जाएगा। और आज का वो मुसलमान जो इंतहाई पस्ती की तरफ जा रहा है, यकीनन उसे एक उरूज मिलेगा। ये मदनी चैनल वाहिद चैनल है कि जो एक बहुत अजीम खिदमत इस एतबार से कर रहा है कि मुसलमान जो इलेक्ट्रॉनिक हवाले से पस्ती की तरफ जा रहा है, इनको उरूज पहुंचाने के लिए एक अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं गुजारिश करूंगा तमाम अपने उन भाइयों से कि जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है वो ज़रूर अपना ताल्लुक़ और राब्ता मदनी चैनल से भी कायम रखें। बानी दावत इस्लामी क़िबला मेरे सुन्नत, यकीनन उनकी शख्सियत कोई ढकी छुपी है नहीं कि जिसके हवाले से कुछ बातें कही जाए। ये दुनिया भर में फैलने वाला काम ही ये और फिर एक अमली ज़िंदगी की तरफ मुसलमानों की कसीर तादाद का जाना, यही उनकी शख्सियत की नेकनामी की अक्कासी करता है। और ये जिस अंदाज से नेकी के काम में इस कदर तरक्की हो रही है, यकीनन एक दुनियादार शख्स जो है इस तरक्की के साथ जो काम नहीं कर सकता। ये नेक लोगों का ही हिस्सा होता है कि अल्लाह उनकी नेकियों की बरकत से उन्हें इज्जतों से भी सरफराज फरमाता है और कामों में भी तरक्की अता फरमाता है। The new composition written by Sheikh Tariqat Amir Ahl Sunnat Damat Barakatuhumul Aliyah was recited at various Madarisul Madina with respect to the 14th of August. Have a look at the visuals of Du'a Madina. Keep in mind that in Madani environment of Dawat Islami, morning assembly is called Du'a Madina. पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कौन हमारा रहनुमा, मुहम्मद रसूलुल्लाह, कौन हमारा रहनुमा,
viewers of Madani channel, you are watching the Madani news of Dawat Islami. Insha'Allah Azza wa Jal, we'll be back with more. Keep on watching Madani channel. The fight against backbiting and telling a lie will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. The movement for enlivening the masajid will continue, Insha'Allah Azza wa Jal. Sallu ala al-Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. بچایا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا